نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس سے نجات کا قرآنی حل، اس عنوان پر ہماری سلسلہ وار گفتگو شروع ہو چکی ہے، اور کل کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ کرونا وائرس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور ہر طبقہ انسانی کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں، اور ان ساری پریشانیوں کو اگر ہم سمیٹتے ہوئے بات کریں تو کرونا وائرس کی وجہ سے دو بڑی پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ ایک پریشانی کا نام بھوک ہے اور دوسری پریشانی کا نام خوف ہے، اور اللہ رب العزت بھوک اور خوف ہی کے ذریعے کسی قوم کو آزماتا ہے، اور بھوک اور خوف ہی کی وجہ سے کسی قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے، جیسا کہ کل کی نشست میں نے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے، مگر کیسے؟ فرمایا کبھی خوف کے ذریعے اور کبھی بھوک کے ذریعے۔ اور سورہ نحل میں جب بات کی تو فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، کہ ہم نے ان بستی والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا عجیب بات ہے کہ تو امتحان لے تو وہ بھی بھوک اور خوف کے ذریعے، کسی قوم پر عذاب مسلط کرے تو وہ بھی بھوک اور خوف کا عذاب، تو کیسے پتہ چلے کہ کہاں بھوک اور خوف باعث عذاب ہے اور کہاں بھوک اور خوف باعث امتحان ہے؟ تو حاضرین مکرم، سورہ نحل کی آیت نمبر 112 کو اگر شروع سے پڑھیں تو باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا، اور وہاں ایک بستی والوں کی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ فرمایا ایک بستی والے تھے اور وہ بڑی امن کی اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان کے پاس ہر طرف سے بڑی فراوانی سے رزق آ رہا تھا، کسی نعمت کی کمی نہ تھی۔ تو کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، پس انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، بس کفران نعمت کرنے کی دیر تھی۔ فرمایا فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے اس قوم کو بھوک اور خوف کے عذاب میں گرفتار کر دیا، ان کو بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا گیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا بما کانوا یصنعون، کہ یہ جو ان پر عذاب آیا یہ سب کچھ ان کے کیے کرائے کا نتیجہ تھا، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اسی کا نتیجہ تھا۔ تو گویا پتہ چلا کہ جہاں بھوک اور خوف عذاب بن کر آتا ہے، سمجھ جائیں کہ وہاں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہو رہا ہے۔ اور میں نے کل ہی کی نشست میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ باری تعالیٰ خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو یاد رکھو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ حتیٰ کہ شمار کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، انسان شمار تب کرتا ہے، کسی چیز کی گنتی تب کرتا ہے جب ان چیزوں کا ادراک ہو، ان چیزوں کا شعور ہو، اور اللہ کی تو ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ شاید ان نعمتوں کا انسان ادراک بھی نہیں کر سکتا، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہو سکتی ہے۔ اور وہ نعمتیں اللہ رب العزت نے کائنات میں بھی بکھیر رکھی ہیں، اور انسان کے خود اپنی باڈی کے اندر، جسم کے اندر بھی اس کروڑہا نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں، جس کا ذکر ایک جگہ پر باری تعالیٰ نے یوں بھی کیا، فرمایا سَنُرِيهِمْ آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق، فرمایا ان قریب ہم ان کو پوری بیرونی کائنات کے اندر بھی اور انسان کی اندرونی کائنات بھی اندر بھی ان کو اپنی نعمتیں، ان کو نشانیاں دکھا دیں گے، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق وہی ہے۔
تو گویا انسان کے جسم کے اندر بھی، اس کی باڈی کے اندر بھی اور بیرونی کائنات بھی، ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ اور باری تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک کے اندر اپنی ان نعمتوں کی طرف متوجہ بھی کیا۔ آپ کبھی سورہ رحمان کو پڑھیں، پوری سورہ رحمان کے اندر باری تعالیٰ نے گن گن کر نعمتوں کا ذکر کیا اور پھر متوجہ کیا۔ بار بار یہ آیت کریمہ آپ کو ملے گی، فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کس کس اس رحمان کی نعمت کا انکار کرو گے۔ آپ کبھی 30ویں پارے کی پہلی سورت کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا۔ اب اللہ رب العزت نے ایک ہی مقام پر اپنی اتنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر آپ کبھی غور کریں ہر جگہ پر باری تعالیٰ نے جمع کے صیغے میں بات کی۔ فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا ہم نے انسان کے لیے اس زمین کو قیام اور کسب و عمل کی جگہ نہیں بنا دی؟ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور کیا ہم نے، وہی پچھلا مضمون آگے چل رہا ہے، پہاڑوں کو ابھار کر کھڑا نہیں کر دیا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور اے انسان غور کر، ہم نے تمہاری بقائے نسل کے لیے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اب دیکھیں ہر جگہ جمع کے صیغے نظر آئیں گے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے کس طرح تمہاری نیند کو تمہارے جسم کے لیے راحت بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو اس کی تاریکی کی وجہ سے تمہارے لیے پردہ پوش بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو اس کی روشنی کی وجہ سے تمہارے لیے کسب کا وقت بنا دیا۔ اور پھر آگے اسی طرح باری تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اب بالائی مخلوق کی طرف متوجہ کیا، اور انسان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان اب ذرا بالائی کائنات کی طرف توجہ کر۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر پے در پہ کس طرح مضبوط سات طبق بنا دیے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے سورج کو روشنی اور حرارت کا زبردست منبع بنا دیا ہے۔ سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بھرے بادلوں سے پانی کو برسایا تاکہ ہم اس پانی سے پھر تمہارے لیے پھل اور تمہارے لیے سبزہ اگائیں۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور تمہارے لیے گھنے باغات اگائیں۔ تو آپ غور کریں باری تعالیٰ نے اس مقام پر کس طرح اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور باری تعالیٰ ہر جگہ پر جمع کے صیغے میں بات کر کے گویا انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ اے انسان ذرا غور کر، ہم نے تمہارے لیے کیسی کیسی نعمتیں بنائیں، کوئی ہے کہ جیسی ہم نے نعمتیں بنائی ہیں کوئی ایسی نعمت بنا کر دکھائے؟ جیسے ہم نے زمین کو تمہارے لیے قیام اور کسب و عمل کی جگہ بنا دیا ہے، کون ہے جو ایسی زمین تمہارے لیے بنا سکتا ہے؟ کون ہے جو پہاڑوں کو ابھار کر کھڑا کر سکتا ہے؟ گویا باری تعالیٰ ہم کہہ کے ایک چیلنج بھی کر رہے ہیں کہ کون ہے جو ہماری بنائی ہوئی نعمتوں کی طرح کی نعمتیں بنا سکتا ہے۔ سورہ عباسہ کو کبھی پڑھے تو وہاں بھی باری تعالیٰ نے اسی طرح اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ آپ غور کریں کہ باری تعالیٰ نے کس طرح نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ میں صرف ایک مقام اور بتاتا ہوں کہ جہاں باری تعالیٰ نے پھر اپنی کچھ نعمتوں کی طرف متوجہ کیا اور ایک عجیب انداز میں انسان کو مخاطب کیا اور فرمایا أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا ہم نے اس کے لیے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ پھر جمع کے صیغے کے ساتھ بات ہے۔ أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ،
کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اور وہ پھر ہم کہنا چاہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو ہماری بنائی ہوئی آنکھوں کی طرح کوئی آنکھیں بنا کر دکھائے۔ حاضرین مکرم، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو ہی اگر انسان گنتا چلا جائے، ذکر کرتا چلا جائے، تو وہ نعمتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ انسان ادراک نہیں کرتا، انسان غور نہیں کرتا، انسان محسوس نہیں کرتا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے بنائی۔ آپ کی بھی اسی نعمت پر غور کریں۔ باری تعالیٰ نے جس کا ایک عجیب انداز میں ذکر کیا کہ کیا ہم نے انسان کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی، تو کبھی انسان اپنی آنکھوں پر غور کرے کہ وہ آنکھ جو بظاہر دیکھنے میں ایک پنگ پونگ بال کی مانند ہے، سائز میں اتنی کی لگتی ہے، اور اس کو بظاہر دیکھیں تو جو سائنس بتا رہی ہے اس کے بڑے بڑے حصے، اس میں ایک کورنیا ہے، پھر اسی کے اندر ایک آئرس ہے، ایک پیوپل ہے جس کو ہم پتلی کہتے ہیں، پھر اس کے پیچھے ایک لینس ہے، پھر اس کے پیچھے ایک ریٹینا ہے جس پر وہ پردے کی طرح ہے جس پر تصویریں بنتی ہیں، پھر اسی طرح ایک ایکوس ہیومر ہے۔ یہ مین پارٹس ہیں، مگر وہ آنکھ جو ایک پنگ پانگ گولے کے برابر ہے جسامت میں، وہ اتنی ہے۔ آپ کبھی غور کریں کہ اس آنکھ کے اندر اللہ نے کیا کیا کرشمے رکھے ہیں، یہ آنکھیں کتنے کتنے کمالات دکھاتی ہے۔ یہی آنکھیں جو دیکھتی بھی ہے، یہی آنکھیں بولتی بھی ہیں، یہی آنکھیں روتی بھی ہیں، یہی آنکھیں ہنستی بھی ہیں، یہی آنکھیں جاگتی بھی ہیں، یہی آنکھیں سوتی بھی ہیں، یہی آنکھیں تڑپتی بھی ہیں، یہی آنکھیں دوسروں کو تڑپاتی بھی ہیں، یہی آنکھیں دوسروں کو اپنا، غیروں کو اپنا بنا لیتی ہیں، اور بسا اوقات یہی آنکھیں اپنوں کو غیر بنا دیتی ہیں۔ یہی آنکھیں پریشان ہوتی بھی ہیں اور پریشان کرتی بھی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ ان آنکھوں کے اندر اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں۔ بھائی یہی آنکھیں ہیں کہ جب کسی کا کوئی پیارا آتا ہے تو یہی آنکھیں اس کی راہ میں بچھائی بھی جاتی ہیں، کبھی یہی آنکھیں ملائی بھی جاتی ہیں، کبھی یہی آنکھیں لڑائی بھی جاتی ہیں، کبھی یہی آنکھیں اٹھائی بھی جاتی ہیں، کبھی یہی آنکھیں چرائی بھی جاتی ہیں، کبھی یہی آنکھیں بچائی بھی جاتی ہیں۔ تو ایک آنکھ سے انسان کبھی چشم تصور میں لائیں کہ کیا کیا کام لے رہا ہوتا ہے، اور پورے جسم کے اندر کسی جگہ پر بھی درد ہو، آنکھ اس کی ترجمان بن جاتی ہے، آنکھ اس کا اظہار کر دیتی ہے۔ اور میں نے اس پر تھوڑا غور کیا، جب سوچا تو شاید جتنی شاعری آنکھوں پر کی گئی ہے شاید کسی اور عضو پر نہیں کی گئی ہے۔ آپ کبھی حضرت اقبال ہی کو پڑھیں تو آنکھ کی انہی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اقبال یوں کہتا ہے کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو، روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد پورے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ آپ اندازہ کریں کہ کہیں بھی پورے جسم میں درد ہو، اس درد کا اظہار آنکھ آنسوؤں کی شکل میں رو کر دیتی۔ آپ وہ باتیں جو زبان سے نہیں کہتے، بسا اوقات انسان اپنی آنکھوں سے بڑی آسان طریقے سے ان باتوں کا اظہار کر دیتا۔ پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ آنکھوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت۔ ابھی انسان سوچتا ہے، آنکھیں اس کو بیان بھی کر چکی ہوتی ہیں۔ اسی پر آپ کبھی غور کریں، کسی نے کیا خوب کہا ہے، آنکھ اٹھی محبت نے انگڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں، ان کی نظروں نے کچھ ایسا جادو کیا، لٹ گئے ہم تو پہلی ملاقات میں۔ اسی آنکھ پر کسی نے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے تیرے نظر کا کیا کہنا، زخم قلب و جگر کا کیا کہنا، اور نگاہ کر کے تقدیر میری بدل ڈالی، میرے حضور کی نظر اثر کا کیا کہنا۔ اور محفل میں بار بار انہی پر نظر گئے، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئے، ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور تھا، جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی۔ اب یہ خالی شاعری کی باتیں نہیں ہیں، اس آنکھ کے اندر یہ تو بائی دا وے بات آ گئی تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں۔ نہ جانے اللہ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں۔ یہ اچھے کام بھی کرتی ہے، یہ آنکھ برے کام بھی کرتی۔ اسی آنکھ کا تذکرہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا،
اور ایک جگہ پر میرے آقا نے فرمایا العین حق، فرمایا سن لیں کہ نظر بد اس کا لگنا حق ہے، اور فرمایا یہ نظر بد اتنی ظالم چیز ہے کہ یہ گھوڑ سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتی، انسان کو قبر تک اور موت تک پہنچا دیتی۔ اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ بھئی اگر نظر بد لگ سکتی ہے تو کیا کسی اللہ والے کی نظر نہیں لگ سکتی؟ کوئی اچھی نظر نہیں لگ سکتی؟ بھئی اگر بری نظر گھوڑ سوار کو گھوڑے سے نیچے گرا سکتی ہے تو کسی بغداد والے کی نگاہ ہو جائے، اجمیر والے کی نگاہ ہو جائے، داتا گنج بخش علی حجویری کی نگاہ ہو جائے، بابا فرید گنج شکر کی نگاہ ہو جائے، کسی طاہر کی نگاہ ہو جائے تو بھئی وہ گرے ہوئے کو سوار بھی کرا سکتی ہے۔ اگر بری نظر انسان کو قبر تک پہنچا سکتی ہے، انسان کو موت سے ہمکنار کر دیتی ہے، تو بھئی کسی طاہر کی نظر ہو جائے تو وہ مردہ دل کو زندہ بھی کر سکتی ہے۔ یہی وہ نظر ہے کہ اگر کسی اللہ والے کی نظر ہو جائے تو یہ نظر اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتی ہے، جس پر حکیم الامت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اور کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی 2 کتابوں کے اندر باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جگہ پر اپنی مجلس کیا کرتے تھے تو ایک بغداد شہر کا کتا آتا اور وہ محبت کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر آ کر محبت سے بیٹھ جاتا اور حضرت جنید بغدادی کے چہرے کو تکتا رہتا۔ بس ایک دن آپ کی نگاہ جو اٹھی اور آپ نے اس کتے پر توجہ جو کی تو آپ کی اس نگاہ کا اس کتے پر ایسا اثر ہوا کہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کتا جہاں جہاں جا کر بغداد کی گلیوں میں بیٹھتا، کبھی 20 کبھی 30 کبھی 40 کتے اس کتے کے ارد گرد ادب سے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو بھئی اگر ولی کی نگاہ ہو جائے تو کتا محروم نہیں رہتا، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر کسی مرد کامل کی نگاہ ہو جائے تو پھر انسان، وہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو وہ اس مرد کامل کی نگاہ سے محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ اور یہ تو ولی کی نگاہ کی بات تھی کہ اگر کسی کامل کی نگاہ ہو تو یہ ہوتا ہے، تو چشم تصور میں لائیں وہ کیسے خوش نصیب ہوں گے کہ جن پر خود کملی والے آقا کی نگاہ ہوتی ہو، جن کو آپ کبھی پیار سے تکتے ہوں گے۔ قربان جائیں کملی والے آقا کے معجزات پر۔ اعلیٰ حضرت نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میری آقا کی نگاہ کے معجزات تھے کہ میرے آقا اگر ڈوبے ہوئے سورج کی طرف توجہ کرتے تو سورج پلٹ کے واپس آ جاتا، چاند کی طرف توجہ کرتے تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا، کسی درخت پر توجہ فرما دیتے تو وہ جڑیں اکھاڑ کر وجد کرتا ہوا کملی والے آقا کے قدموں میں سر مسجود ہو جایا کرتا تھا۔ وہی توجہ اگر کنکریوں پر ہو جاتی تو کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ وہی توجہ اگر ایک پیالے پر ہو جاتی تو ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ کرام پی جاتے، مگر وہ دودھ کا پیالہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور کبھی چشم تصور میں لائیں کیا عالم ہوگا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوش بختی کا، جب غار ثور کی اس خلوت کے سما میں وہ تنہا ابو بکر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز بنا ہوگا۔ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ وہ 3 دن کی خلوت کی صحبت میں جب کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحادی توجہ ہوئی تو ابو بکر پر رنگ ایسا چڑھا کہ جب ہجرت کا سفر کر کے مدینہ میں پہنچے تو اہل مدینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ تو بھائی آپ ذرا دیکھیں اس آنکھ کے کیا کیا کرشمے ہیں، آنکھ کیا کیا کارنامے سر انجام دیتی ہے، اور یہی وہ توجہ ہے، یہی وہ آنکھ ہے، یہی وہ نظر کامل ہے جو بندے کو خدا سے بھی ملا دیا کرتی ہے۔ تو میں نے آج کی اس نشست میں تحدیث نعمت کے طور پر صرف ایک اللہ کی نعمت کا ذکر کیا ہے، اور صرف اسی پر اگر غور کریں تو بے ساختہ انسان کی زبان سے نکلتا ہے کہ سبحان اللہ،
کیا اللہ کی شان ہے کہ جس نے کیسی کیسی نعمتیں انسان کے لیے بنائی ہیں۔ اور ناظرین مکرم، آپ کو یہ سن کر اگلی عجیب حیرت ہوگی کہ جس آنکھ کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے کمالات رکھے ہیں، اتنی خوبیاں رکھی ہیں، آپ کو سن کر یقیناً حیرت ہوگی کہ وہ آنکھ جو ایک پنگ پانگ بال کی مانند ہے، جسامت میں اس جتنی ہے، اس آنکھ کا 99% سے بھی زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ میں نے تو چند اس کے پارٹس کا ذکر کیا ہے، ورنہ سائنس یہ بتاتی ہے کہ یہ چھوٹی سی آنکھ کم و بیش 20 لاکھ سے بھی زیادہ اس کے اندر ایکٹنگ پارٹس ہیں جو باقاعدہ کام کر رہے ہیں۔ اور مزید آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ نے یہ ایسی آنکھ بنائی ہے جو 10,000 رنگوں میں بھی امتیاز کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایک آنکھ ہے، دیکھیں ہم دیکھنے کے لیے قریب دیکھنا ہو تو اور لینز استعمال کرتے ہیں، دور دیکھنا ہو تو اور لینز استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ نے کیا آنکھ بنائی ہے کہ اس کے اندر ایک ہی لینز ہے، اسی سے ہم قریب بھی دیکھتے ہیں، اسی سے دور بھی دیکھتے ہیں، اسی سے دائیں بھی دیکھتے ہیں، اسی سے بائیں بھی دیکھتے ہیں۔ اب ایک لمحے میں اگر نظر زمین پر ہے تو بس نظر اٹھانے کی دیر ہے، وہی نظر آسمانوں تک جا پہنچتی۔ پھر قربان جائیں، اللہ رب العزت نے اس نظر کے اندر کیسا آٹومیٹک ایک پروٹیکشن کا نظام رکھا ہے۔ میں صرف ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ آپ کبھی دیکھیں کہ جب انسان چھینک لیتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ انسان سنیز کر رہا ہو، چھینک مار رہا ہو اور اس کی آنکھیں کھلی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بس ادھر انسان کو چھینک آتی ہے، آٹومیٹیکلی انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ قربان جائیں اللہ کی ان نعمتوں پر، اس نے یہ سارا نظام اس لیے رکھا ہے کہ چونکہ چھینک کے آتے وقت مختلف جراثیم کے نکلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا جراثیم بندے کی آنکھ میں جائے جو اس کی آنکھ کو تکلیف دے سکے، تو آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے وہ آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ ان آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس نے دیکھیں آئی لیڈز بنائے ہیں، پھر آئی لیشز بنائی ہیں، پلکیں بنائی ہیں، آئی بروز بنائے ہیں۔ آٹومیٹیکلی آنکھوں کی صفائی کے لیے اس میں سے پانی نکلتا رہتا ہے جو ہر وقت اس کو تر رکھتی ہے اور اس کی صفائی کا انتظام ہوتا رہتا ہے۔ تو میں نے صرف ایک نعمت کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، تو ایسی نہ جانے کتنی کروڑوں اربوں کھربوں نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انسان کی باڈی کے اندر رکھی، جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہوتا، شعور بھی نہیں ہوتا۔ تو بھئی جب اتنی نعمتوں کا انسان ادراک نہیں کر سکتا، ان کا شعور نہیں رکھ سکتا، احساس نہیں کر سکتا، تو کما حق ہو وہ ہر نعمت پر اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ذہن میں پھر وہی سوال آتا ہے جہاں میں نے کل بات چھوڑی تھی کہ کیا ہر نعمت کے انکار پر تو بھوک اور خوف کا عذاب نہیں آتا؟ تو یاد رکھیں، ہر نعمت کے انکار پر بھوک اور خوف کا عذاب نہیں آتا۔ وہ کوئی خاص نعمت ہے جس نعمت کے انکار پر وہ بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو سورہ شورا کے اندر باری تعالیٰ نے جب اس بات کا تذکرہ کیا تو وہاں پر باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبْتُمْ۔ باری تعالیٰ نے سورہ شورا جو کہ قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے، اس سورہ مبارکہ میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر۔ فرمایا کہ یاد رکھو تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ در حقیقت تمہارا اپنا کیا کرایا ہوتا ہے۔ جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسی ہی تمہیں پریشانی پہنچتی ہے، مگر ساتھ آگے فرمایا وَیَعْفُو عَن کَثِیر، مگر یاد رکھو کہ ہم تمہاری بہت ساری، کثیر کا لفظ باری تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، بہت ساری لغزشوں کو، بہت ساری کوتاہیوں کو، بہت ساری کفران نعمت کو درگزر کر دیتے ہیں، اس پر تمہاری گرفت نہیں کرتے۔ اور کثیر کے لفظ کا کبھی اندازہ کرنا ہو تو کبھی چشم تصور میں لائیں کہ اس دنیا کی نسبت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع قلیل، فرمایا یہ دنیا ایک متاع قلیل ہے۔ جس کو متاع قلیل کہا، اس قلیل کا عالم یہ ہے کہ باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اس دنیا کے اندر پائی جانے والی نعمتوں کا اگر تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ تو انسان سوچ، جس رب کے قلیل کا یہ عالم کہ تم اسے شمار نہ کر سکے،
تو چشم تصور میں لا اس کے کثیر کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا میں تمہاری کثیر خطاؤں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو، کفران نعمت کو معاف کر دیتا ہوں، مگر ایک نعمت میری ایسی بھی ہے کہ جب کوئی اس نعمت کا انکار کرتا ہے تو فرمایا وہ میری گرفت اور میرے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ایسا ہی اس نعمت کا انکار کرنے والوں پر پھر میں بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا کرتا ہوں۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ حاضرین مکرم، ہماری گفتگو کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آج بھی ہم اس نعمت سے پردہ نہیں اٹھا سکے۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں ہم تذکرہ کریں گے کہ وہ اللہ کی عظیم نعمت کیا ہے کہ جس نعمت کے انکار پر وہ بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی نعمتوں کا ادراک کرتے ہوئے اور ان نعمتوں کا احساس کرتے ہوئے ہمیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔